السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں ریڈو کمپلیکس میں موجود ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں سے پھر ایک مرتبہ یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ باہر سے ویل چیئر جو ہے ان کی جو صفائی ہے وہ اس کو کتنا متاثر کرے۔ باہر سے میں پیشنٹ لے کے آئی اور وہاں پہ گندگی بھی آپ کو ابھی دوبارہ سے دکھاؤں گی، جو کہ اکثر و بیشتر میں ذکر کرتی ہوں اور بتاتی رہتی ہوں کہ ابھی بالکل صاف ستھرا تھا ہمارے آنے سے پہلے۔ جب یہاں پہ ویل چیئر لائی گئی تو اس کے بعد سے یہ حالات ہیں۔ میں آپ کو مزید دکھاتی ہوں کیونکہ میں یہاں پہ پیشنٹ لائی ہوں اور پیشنٹ لانے کے بعد ہم نے پورا ہاسپٹل جو ہے وہ گندا کر دیا ہوا ہے، جو کہ اس سے پہلے یہاں پہ بہت زیادہ صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے اور بہت زیادہ صفائی ہوتی ہے۔ اور یہ جو کیچڑ ہے یہ کیچڑ نہیں ہے، یہ گٹر کا پانی ہے اور گٹر کے پانی کی اسمیل ہے۔ اچھا ناظرین، اس سے پہلے میں آپ کو یہ کیچڑ بھی دکھاتی رہتی ہوں اور یہ گند بھی دکھاتی رہتی ہوں، اور یہ سیوریج سسٹم جو ہے وہ بند ہونے کی وجہ سے یہ حالات ہیں۔ اور یہ میرے خیال میں مجھے عرصہ ہو گیا ہے اس پہ بات کرتے ہوئے، قادر ٹاؤن، قادر آباد اور اس کے حوالے سے۔ تو السلام علیکم، یہ آپ اتنی کیچڑ سے تھوڑا سا پیچھے آئیں کیونکہ میرے جوتے گندے ہو جائیں گے۔ آپ یہاں کے رہائشی ہیں؟ یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ دودھ دینے آتے ہیں۔ تو یہ راستہ اکثر یوں خراب ہوتا ہے؟ اکثر دودھ دینے آتے ہیں تو ظاہر آپ کو تو زیادہ پتہ ہوگا کہ یہ راستہ خراب ہوتا ہے۔ جب بھی تھوڑی سی بارش ہوتی ہے یہ گٹر بند ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ گٹر بند ہو جاتے ہیں تو تکلیف نہیں ہوتی؟ سب کو ہوتی ہے، سب کوئی بات ہی نہیں کرتا قادر ٹاؤن والے ادھر۔ قادر ٹاؤن والوں کو بات کرنی چاہیے، جہاں پہ دیکھیں آگے جا کے تو پھر بھی کچھ بہتری ہوگی، لیکن یہ روڈ سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے تو یہاں سے بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں قادر ٹاؤن والوں سے کہ خدارہ یہ لوگوں کو اذیت دینا بند کریں اور یہاں کا سسٹم جو ہے سیوریج سسٹم ٹھیک کریں؟ ٹھیک ہے، یہی ہے نا، یہ پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور دکھاتی رہتی ہوں اور دکھاتی رہوں گی جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اگر ہوتا تو میں بھی بند کر دیتی یہ ویڈیوز بنانا، کیونکہ کوئی اس پہ عمل درآمد تو ہو نہیں رہا۔ لیکن میں ایسا نہیں کروں گی، میں ایسے اس لیے نہیں کروں گی جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتا، جب تک اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا، جب تک کوئی اس پہ سوچتا نہیں ہے کہ یار واقعی لوگوں کو بہت اذیت ہو رہی۔ گاڑیوں والے تو گاڑیوں میں بیٹھ کے یہاں سے گزر جاتے ہیں، یہاں سے پیدل سوار لوگ بھی گزرتے ہیں۔ پیدل سوار لوگوں کے لیے بھی یہ اذیت جو ہے، تکلیف جو ہے وہ کم ہونی چاہیے۔ ایکسکیوز می، ایک منٹ۔ السلام علیکم، پیشنٹ لے کے آئے ہیں آپ؟ جی اچھا، پیشنٹ ہے۔ یہاں سے گزرنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ قادر ٹاؤن والوں کو کیا کہنا چاہیں گے اس روڈ کے حوالے سے؟ ظاہر ہے پیشنٹ آپ یہاں لاتے ہیں یا جس طریقے سے بھی ہے، یہاں سے گزرنا مشکل ہے۔ روز کا یہ سیوریج سسٹم جو ہے وہ بند ہے تو ظاہر ہے عوام کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں عوام کو بھی تو تھوڑا سا ان لوگوں کے کانوں میں ڈالنا چاہیے نا، اگر یہ لوگ خود اندھے ہو کے بیٹھے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا۔ جی بالکل ایسا ہے، ابھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر بند بنا ہوا ہے سارا۔ وہی نا، یہ پیچھے سے سارا ہی سیوریج سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا، تبھی یہ یہاں سے بہتری آئے گی۔ ٹھیک ہے، اور آپ یہاں پہ پیشنٹ لے کے آئے ہیں؟ جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ مزید ایک پیشنٹ ریڈو کمپلیکس میں آیا ہے، اور ریڈو کمپلیکس میں پیشنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے، کس اذیت سے یہ لوگ ہم لوگ لے کے آتے ہیں۔ میں خود اپنی مدر کو جس اذیت سے اس میں یہاں پہ لے کے، اس کیچڑ سے پورا ہاسپٹل کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یہ تو صرف ہاسپٹل کی بات نہیں کر رہی، میں صرف ہاسپٹل کی بات نہیں کر رہی، اس سے علاوہ بھی جہاں پہ ساتھ ہی مسجد ہے، ساتھ ہی الہدا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے لوگ وہاں پہ جانے سے ان کو بھی بہت زیادہ مسائل ہیں۔ تو ہم اس بارے میں میں پھر وہی بات ہے کہ قادر ٹاؤن سے، قادر آباد سے اور اس سے علاوہ قادر صاحب سے، خصوصاً میری قادر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے آپ لوگ اعلیٰ سطح پہ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ پیچھے سے ہی سارے سیوریج سسٹم کے لیے
جتنی بھی اس کی آپ لوگ چاہے میں یہ سمجھتی ہوں اگر آپ سرکاری طور پہ آپ لوگوں کی کوئی مدد نہیں ہو رہی تو اس کے لیے آپ یہ ایک منٹ مجھے ویل چیئر دکھائیں. یہ دیکھیں ویل چیئر ہے اور اس ویل چیئر پہ پیشنٹ جو ہے وہ کس طرح ٹرانسفر کیا جاتا ہے. یہ تو پھر بھی گاڑی یہاں پہ آ گئی ہے لیکن کچھ گاڑیاں یہاں پہ رش ہونے کی وجہ سے جی میرے بھی جوتے گندے ہو گئے. یہ اس جگہ سے ویل چیئر کی حالت دیکھیں, یہ اندر تک جو ہے وہ یہ لے کے جاتے ہیں جب پیشنٹ چلنے کے لیے. تو تھوڑا بہت انکل جی ہیں جو بیٹھ پا رہے ہیں لیکن جیسے میری مدر ہیں وہ بالکل موومنٹ نہیں کر سکتی تو ان کو ہم پیچھے سے ہمیں بٹھانا پڑتا ہے. یہاں ہم ٹیڑھی سی جگہ پہ نہیں بٹھا سکتے تو یہ ساری چیئر جو ہے یہ اندر تک جائے گی اور تمام اندر کی صفائی کو متاثر کرے گی. اور اسمیل خصوصاً یہ گٹر ہے, گٹر کا پانی ہے, گٹر کی وجہ سے یہ بہت زیادہ اسمیل آتی ہے یہاں پہ. قادر صاحب میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں, میں بار بار آپ سے یہ کہتی ہوں کہ خدا کے لیے اس سیوریج سسٹم کا انتظام کریں. حکومتی سطح پہ بیٹھنے والوں سے میں یہ گزارش کروں گی. یہ لیں جی نئے سٹائل سے یہاں سے گزرنے والے ہمارے بچے, ظاہر ہے ان کے پیر گندے ہوتے ہیں, وہ کالج یونیورسٹی جا رہے ہیں, وہ یہاں سے گزر کے جا رہے ہیں. تو گزارش پھر وہی کروں گی, بار بار کہتی رہوں گی کیونکہ میں کہہ ہی سکتی ہوں. میں یہاں پہ سیمنٹ بجری ریت اور گٹر کھلوا کے کوئی کام نہیں کر سکتی لیکن آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ یہ قادر ٹاؤن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہاں نہ تو یہاں کی رہائشی ہوں نہ مجھے کوئی فرق پڑنے لگا ہے لیکن لوگوں کی اذیت دیکھ کے, لوگوں کی تکلیف دیکھ کے میں یہ چاہتی ہوں کہ خدا کے لیے آپ لوگ جو ہمارے سیاسی حوالے سے لوگ ہیں جو جب الیکشن کے دوران یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ووٹ کے لیے تو ان گلیوں کے لیے بھی کچھ کیا کریں, ان گلیوں کے لیے بھی کچھ سوچا کریں. ایکسکیوز می, ہیلو, میں اس کیچڑ پہ تو نہیں آ سکتی, دور سے ہی بات کر سکتی ہوں. یہ ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کیچڑ, اس لیے میں آگے بڑھ کے بات نہیں کروں گی. یہاں آپ دودھ کے لیے سپلائی کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں یہاں پہ؟ تو آپ کا تو یہاں سے گزرنا اکثر و بیشتر رہتا ہے. اور یہ ہے کہ پھر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس قادر ٹاؤن, قادر آباد اور قادر صاحب سے؟ ہم بہت زیادہ تنگ ہیں اس چیز سے, جب بھی آتے ہیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے یہاں پہ. اب آپ دیکھ سکتے ہیں لڑکا کیسے کھڑا ہوا ہے, گاڑی بہت دور سے لے کر کھڑی کریں گے اور اس کے بعد جہاں پہ اس کے بعد آپ گھر کے پاس آئے گی تب دیں گے. جی یہ یعنی مشکلات جو پیش آ رہی ہیں یہ ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں تک ہماری آواز نہیں جا رہی. تو یہ یا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی اور میں بھی مل کے گٹر کھولتے ہیں اور پھر گٹر کی ساری سیوریج سسٹم ہم خود کر لیتے ہیں. یہی ہو سکتا ہے, شاید یہی چاہتے ہیں. اور ورنہ ان لوگوں نے جو ووٹ لینے ہوتے ہیں یا اوپر سیاسی ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تو وہ آپ لوگوں کے پیچھے ہوتے ہیں اور آپ لوگ بھی ان کو ووٹ دے دیتے ہیں. لیکن یہ گلی, یہ روڈ انہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا ذمہ داری لیں اور اس سیوریج سسٹم کو تمام جو قادر ٹاؤن تک جہاں تک بھی مسائل آ رہے ہیں ان کو وہ درست کریں. ٹھیک ہے, یہی پیغام. کیا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. یہ جی دودھ لیا جا رہا ہے اور یہ کس طریقے سے دودھ لیا جا رہا ہے. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس اذیت سے, کس تکلیف سے لوگ گزر رہے ہیں, کس طریقے سے. میں یقین کریں میرا تھوڑا سا جوتا گندا ہوا تو مجھے الجھن سی ہونا شروع ہوگی کہ یار اتنی گندگی میں. یہ دیکھیں میں دکھا کے تھک گئی ہوں, میں بتا کے تھک گئی ہوں, لیکن یہ کہ میں پھر بھی یہ اپیل کرتی رہوں گی اپنے قادر ٹاؤن, قادر آباد, قادر صاحب سے یہ بار بار کہتی رہوں گی خدا کے لیے یہ پیچھے سے اپنی گلی کا سسٹم درست کریں کیونکہ تب تک یہ بہتر نہیں ہوگا. آپ مجھے بتائیں کل کتنی بارش ہوئی ہے, چند قطرے بارش گرنے سے یہ صورتحال ہے. اور جب زیادہ ہوتا ہے تو پھر کیا صورتحال, جب زیادہ بارش ظاہر ہے آتی ہے اور اس میں ہم دیکھ بھی چکے ہیں کافی دفعہ, میں لوگوں کو بھی دکھا چکی ہوں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ اگر کسی کو فکر ہے تھوڑی سی تو یا تو پھر یہی کرو کہ اہل محلہ احتجاج کرو. مسجد میں نمازی آتے ہیں یہاں پہ, وہ نماز پڑھنے کے لیے
وہ اس گندگی سے گزر کے جاتے ہیں. الہدا میں بچے پڑھ رہے ہیں, یہاں پہ بچیاں پڑھ رہی ہیں, ان کی بھی یہی صورتحال ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے بچوں کو چھوڑنے کے لیے آتے ہیں. یہ جی یہ الہدا کے بچے ہیں. السلام علیکم. یہ بچے ادھر الہدا میں پڑھ رہے ہیں. اچھا, کہاں سے آپ آئے ہیں؟ کمپنی موڑ سے. تو اس روڈ کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ چھوٹے چھوٹے سے بچے آپ لے کے یہاں پہ آتے ہیں. نہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا نا. ان کو نظر آتا تو یہ بہتری کی طرف آتا ہے, کیونکہ یہ ساتھ ہی ایک الہدا بھی ہے, یہ اریڈو کمپلیکس بھی ہے, یہ ساتھ مسجد بھی ہے. اگلے والا یہ ادھر اصل میں غریب لوگ زیادہ رہتے ہیں, تو یہ زکوٰۃ اور فطرانے کے اور اس چیزوں کے مستحق ہیں. تو ہم یہ سوچ رہے ہیں غریب لوگ کے لیے کچھ مستحق یہ زکوٰۃ وغیرہ اکٹھی کر کے ان کو دیں تاکہ یہ راستے کا کام کریں. اچھا, یعنی کہ یہ سیاسی لوگ جو جب ووٹ لیتے ہیں, بالکل یہ جب ووٹ ان کو چندہ دیں گے, آپ ان کو چندہ اکٹھا کر کے دیں گے, بالکل. تب یہ گٹر کھلیں گے, تب یہ سیوریج سسٹم ٹھیک ہوگا. بالکل, یہ غریب لوگ ہیں اور ہم غریب لوگ میں اکٹھا کر کے یہ جو بڑے غریب ہیں ہم سے یہ جو زیادہ غریب ہیں. الہدا میں جو بچے پڑھ رہے ہیں یا یہ ریڈو میں جو پیشنٹ آتے ہیں, آپ ان لوگوں سے چندہ اکٹھا کریں گے, ان لوگ محلے والوں سے کریں گے؟ محلے والوں سے, اس محلے والوں سے نہیں, دوسرے محلوں کے لوگوں سے ملیں گے. ان غریب, یہ جو قادر ٹاؤن ہے, اتنا بڑی کالونی سی بنی ہوئی ہے, آپ ان کو خیرات کے طور پہ یہ سیوریج سسٹم ٹھیک کریں. میرے خیال میں ڈوب مرنا چاہیے, ایسے سیاست دانوں کو بھی, ایسے لوگوں کو بھی ڈوب مرنا چاہیے. اگر قادر ٹاؤن کے لوگوں سن رہے ہو آپ لوگ ہماری آواز, تو ان معصوم بچوں کو جو قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں, جو یہاں پہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, جو یہاں پہ پیشنٹ ڈائلائسس کے لیے آتے ہیں, ان کے لیے اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا بھی احساس ہے, تھوڑی سی بھی ان کے لیے آپ کی خیر خواہی ہے, تو میں اپیل کروں گی اپنے اوپر بیٹھے ہوئے انتظامیہ سے, اپنے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں سے جو کاروں میں اور بڑی بڑی گاڑیوں سے یہاں سے گزر کے جاتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے گھروں میں جا کے سکون پاتے ہیں, تو اس غریب عوام کے لیے, اس غریب لوگوں کے لیے بھی تھوڑا سا سوچ لیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.